بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم سورہ الانعام شروع کر رہے ہیں۔ یہ چھٹی سورہ ہے اور اس میں کل 165 آیات ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں جو سمری پیش کی تھی اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اہم احکامات اس سورہ کے ذریعے ہم تک پہنچائے تھے۔ اب آج سے باقاعدہ اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے اور عمومی مفہوم پہ مبنی انتہائی آسان اردو میں آپ کو منظوم ترجمہ بھی پیش کروں گا۔ آج ہم آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ جب بھی کبھی الحمدللہ ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تعریف اللہ کے لیے۔ خلق السماوات والارض یعنی جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ تعریف اس خدا کی جس نے سب بنایا۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ هو الذی خلقکم من طین۔ شرک نہ کرو، وہ خالق واحد ہے۔ شرک نہ کرو، وہ خالق واحد ہے۔ مٹی سے کیا پیدا ایک وقت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے صرف ایک خاص مدت کے لیے، اور جس جاندار کی مدت ہے وہ اس سے زیادہ ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ مالک ہے کل جہاں کا، لائق ہے عبادت کا۔ اللہ نے کہا شرک نہ کرو، اور مسلمانوں کو ایڈوائز دی کہ شیطان سے دور رہو۔ وہ ہر وقت تم پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے میرے ساتھ کسی کو شریک کر دے، تو تم شیطان سے بچتے رہو۔ اسی لیے ہم پہ لازم ہے کہ جب ہم کوئی کام شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں، جس طرح ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ یہ غلطی میں بھی کرتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے سب کچھ، ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ وہ جانتا ہے سب کچھ، ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ منہ پھیر لیتے ہیں رب کی عنایت سے۔ اللہ تعالیٰ بار بار وارن کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ شیطان تم پہ حاوی ہوتا ہے، اور جو کافر ہیں وہ منہ پھیر لیتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے اور انہیں جھٹلاتے رہتے ہیں، جھٹلاتے ہیں حق کو۔ تو اب دیکھیں گے تو اللہ نے وارننگ دی کہ جو لوگ میری نعمتوں کو جھٹلاتے تھے، میرے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، تو وہ خبر جیسے یہ مانتے نہیں تھے، دکھا دیا حشر اقوام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے پیغامات کے ذریعے تم کو ماضی کی قوموں کا حشر نہیں دکھایا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے تھے، ان پہ عمل نہیں کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، غلط کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کچھ اس طرح کی کہ ان کی جگہ ان کو برباد کیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو آباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب نے کیا تباہ اعمال کی خاطر، یعنی ان کے عمل ایسے تھے جس کی سزا میں ان کو تباہ کیا گیا تھا، اور لے آئے نئی قوموں کو، سیکھا نہیں سبق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نئی نئی قوموں کو میں لاتا رہا، لیکن پرانے لوگ وہ سبق نہیں سیکھے، کفر پہ قائم ہے، کہتے ہیں کہ جادو ہے۔ یعنی اللہ کے نبی جو بھی پیغام جب لے کر آئے اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھا، تو قوم نے انہیں یہ جھٹلاتے ہوئے کہا کہ یہ جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں فرشتہ کوئی کیوں نہیں آیا؟ اللہ اپنے نبیوں کو انسانوں کی صورت میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں فرشتہ بھیجتا وہ بھی مرد کی شکل میں ہی آتا، اور پھر تو فیصلہ ہو جاتا، پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی تمہارے پاس بچنے کی۔ ابھی تو پھر بھی جو انسان آتا ہے، میں جسے بھی اپنا پیغمبر سلیکٹ کرتا ہوں تم لوگوں میں سے،
اور وہ تمہیں میرا پیغام دیتا ہے اور تم اسے جھٹلا دیتے ہو۔ اگر میں کوئی فرشتہ بھیج دیتا پھر تو فیصلہ ہی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر رب نے مخاطب کیا اپنے نبی کو، رب نے کیا مخاطب اپنے نبی کو، پہلے بھی یہ کافر یوں ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، یہ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا کرتے تھے، پھر ان کا ہی مذاق اتر گیا ان پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا اپنے نبیوں سے کہ وہ جب ان کا پیغام اپنی قوم تک پہنچائیں گے تو وہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہوں گے۔ تو جب نبیوں کا پیغام ان کی عوام، ان کی قوم مذاق میں اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر وہی مذاق ان کے اوپر الٹ دیتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔